بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية أخرى: من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية: من فارق الجماعة قياس أو قال قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ومن مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته قتلة جاہلیہ۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے امیر سے ایسا معاملہ، ایسا رویہ دیکھے جو اسے ناگوار ہو، ناپسند ہو، فلیصبر علیہ، تو اس پہ صبر کرے، خروج نہ کرے، اس کی وجہ سے خروج نہ کرے تاکہ اجتماعیت باقی رہے۔ فإنه من فارق الجماعة شبرا، جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہوا، فمات، اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی، جو مسلمانوں کا اجتماعی اور ریاستی نظم ہوتا ہے اس کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے، اس سے نکلنا جائز نہیں ہوتا۔ ایک بالشت بھی اگر اس اجتماعی نظم سے الگ ہوں گے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو یہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہاں امیر سے مراد حکمران ہے۔ بعض دینی تنظیمیں اور دینی جماعتیں وہ اس کو عام کرتی ہیں، اس حدیث کو، اور اپنی پارٹی اور تنظیم میں اگر آدمی اس سے نکل جاتا ہے تو اس پر بھی وہ یہی فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ باغی ہے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بعض تنظیموں نے ان کو باغی قرار دے کر ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا، اس کو ریاست کہتے ہیں، اور ایسا امیر جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، طاقت ہو، اور ایسا بڑا علاقہ ہو جس کو عرفاً ریاست اور مملکت کہا جاتا ہو، اس کا جو بڑا ہوگا وہ مراد ہے اس سے۔ جو ایک بالشت بھی اس سے الگ ہوگا اور وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا، تو اس سے مراد ایسا امیر۔ ویسے ہر جماعت میں، ہر ادارے میں اجتماعیت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس حدیث شریف میں جس امیر کا ذکر ہے وہ عام تبلیغی جماعت کا امیر یا مدرسے کا محتمم یا کسی تنظیم کا رہبر وہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے دوسری حدیث شریف میں اس کے الفاظ یوں ہیں: من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر سے مراد سلطان ہے۔ اور تیسری روایت میں الفاظ یہ ہے: من فارق الجماعۃ قیاس شبر او قال قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنق۔ جو ایک بالشت بھی نکل جائے گا وہ اسلام کا جو پٹا ہے اس کو گلے سے اتار پھینکے گا۔ تو اتنا خطرناک ہے یہ۔ تو اس سے مراد خروج علی الائمہ، حکمرانوں کے خلاف خروج، اس کے لیے بہت سخت شرائط ہے، اور جب بھی خروج ہوا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے۔ اس لیے خروج کی شرائط میں 3 شرطیں ہیں خروج کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکمران کفر بوا کا مرتکب ہو جائے، کفر کھلم کھلا کفر، ایسا ہو کفر بھی ہو اور کھلم کھلا کفر ہو، کوئی چھپی مجلس میں یا کسی کمرے کے اندر نہ ہو، اور واقعتاً کفر ہو، کوئی اشتباہی چیز نہ ہو، مختلفی چیز نہ ہو۔ اور کافر آدمی جب بنتا ہے جبکہ 2 چیزوں کا، ایسی چیز کا انکار کرتے جس میں 2 شرطیں ہوں۔ ایک ہے کہ وہ قطعی ہو،
اور دوسری کہ وہ چیز بدیہی ہو، تو قطعی بدیہی چیز کا انکار کر دینا اس کو کہتے ہیں کیا، یہ وہ کفر ہے، تکفیر کر ہوتی ہے اس کی۔ اور پھر یہ جو انکار ہے یہ کھلم کھلا ہو تو اس کو کفر بوا کہیں گے، اور کفر بوا کی شرط خود حدیث شریف میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے حکمرانوں کے خلاف جو ظالم ہو ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے، الا ان تروا کفرا بواحا علیکم فیہ من اللہ برہان۔ باقی انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔